बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तमाम अहबाब को खुश आमदीद कहता हूँ अपने इस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नाज़रीन, कल के रोज़ मारूफ अदाकारा नरगिस साहिबा की एक तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल होती है और वो तशद्दुद ज़दा तस्वीर थी, जिसके बाद पंजाब गवर्नमेंट नोटिस लेती है और उसके बाद बाकायदा तौर पे नरगिस साहिबा के जो हस्बैंड हैं माजिद बशीर, उनके अगेंस्ट एक FIR दर्ज हो जाती है। अब से कुछ देर पहले इतलात आ रही है कि माजिद बशीर साहब ने अबूरी ज़मानत हासिल कर ली है, और सिर्फ ज़मानत हासिल नहीं की बल्कि उन्होंने बाकायदा तौर पे अपना एक बयान भी जारी किया है। वो बयान भी आपके सामने रखते हैं। इस वक्त मेरे साथ मेरे दोस्त, मेरे बड़े भाई, मेरे उस्ताद सलमान कुरैशी साहब मौजूद हैं। माजिद बशीर साहब के दोस्त भी हैं, उनसे बड़ा पुराना इनका ताल्लुक भी है, इनकी उनसे बात भी हुई। अब बाकायदा तौर पे उन्होंने अबूरी ज़मानत भी हासिल कर ली। जो उन्होंने अपना बयान दिया वो भी आपके सामने रखते हैं, और जो सलमान भाई से बात हुई, झगड़ा क्यों हुआ, क्यों इस हद तक नौबत बिगड़ गई, यहाँ तक तशद्दुद तक बात आ गई, मामला क्या है, सलमान भाई से इस मामले के मुतालिक तमाम हक़ाइक़ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलमान भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सलमान भाई, पहले तो एक चीज़ के जितनी भी मजम्मत की जाए उतनी कम है कि आपने उनका चेहरा देखा है, जिस कदर वो तशद्दुद ज़दा था, काबिल मजम्मत। और कोई भी शख्स उस चीज़ की हिद्दत और शिद्दत महसूस कर सकता है कि किस कदर जो है शदीद झगड़ा हुआ होगा। खातून पर इस तरह से हाथ उठाना वैसे भी मर्द को जेब नहीं देता। जेब नहीं देता। आपके दोस्त भी हैं, आप थोड़ा सा पहले ये बताएं कि आप तो बता रहे हैं कि बड़े जो है खामोश तबीयत के हैं, बड़े धीमे मिजाज के हैं, ये क्या मामला थे? धीमे मिजाज के हैं, लेकिन इंसान कभी भी खासतौर पर मर्द तैश में आ जाता है, और अक्सर औकात घरों में मियाँ बीवी के दरमियान ऐसे झगड़े होते हैं। लेकिन वो झगड़े शिद्दत किस तरह से इख्तियार करते हैं, जब दोनों पार्टियां ही अगर गुस्से में आ जाए, तो अगर एक उस वक्त नरम हो जाए या उस बात को ख़त्म करने की कोशिश करे, तो काफ़ी हद तक वो झगड़ों में शिद्दत नहीं आती। लेकिन जब दोनों एतराफ़ में ऐसा हो, लेकिन ख़ानदानी ज़राए ऐसी बात बताते हैं कि जब ये झगड़ा हुआ तो उस दौरान नरगिस बीबी की जानिब से कुछ ऐसे अल्फाज मुंह में से निकाले गए कि उनकी जो 4 बेटियां, पहली अहलिया से 4 बेटियों के वालिद हैं जो माजिद बशीर, उनके बारे में कुछ ऐसे अल्फाज जो मुंह से उनके निकले जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सके और तैश में आ गए। लेकिन फिर भी ये काबिल मजम्मत है। इश्तियाल में, तैश में, किसी भी हालत में ये तो चीज़ जो है वो काबिल कबूल नहीं है। फिर उन्होंने वैश्याना तशद्दुद का उन्हें निशाना बनाया, मतलब कि वो इस चीज़ को ऑन करते हैं। मतलब ऐसा वाकया हुआ है जो हमें उनके खानदानी ज़राए बताते हैं कि तशद्दुद वाला वाकया ज़रूर हुआ है, जिस पर बाकायदा तौर पर ना सिर्फ FIR दर्ज हुई बल्कि माजिद बशीर भी मंजर आम से गायब हो गए। अब भी जो उनसे बात हुई है, उनका यही कहना है कि हर घर में मियाँ बीवी के दरमियान ऐसे वाकयात हो जाते हैं। ख़ासतौर पर उन्होंने 18 नवंबर तक इस मुकदमे में अबूरी ज़मानत हासिल कर ली, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेरी अहलिया बाकिरदार औरत है। अच्छा। झगड़े हर घर में हो जाते हैं। कुछ लोग इस वाक़े को किरदार कशी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो खासतौर पर उनकी अहलिया की किरदार कशी की जा रही है, जिसमें बहुत से लोगों के आप मौक़िफ़ सुन रहे हैं, इंटरव्यूज सुन रहे हैं, जिसमें सारी हिस्ट्री माजी खासतौर पर नरगिस बीबी का बताया जा रहा है, क्योंकि इनकी पहले भी मुख्तलिफ लोगों के साथ शादियां रही हैं। तो इस तरह की बातें हो रही हैं। वो कह रहे हैं झगड़ा हमारा ज़ाती है और नरगिस अभी भी मेरे निकाह में है, और ना सिर्फ उनके निकाह में है, उनका ये भी कहना था, उन्होंने एक तरह ऐलान जंग किया है उन सोशल मीडिया पर जो इस तरह का कीचड़ उछाल रहे हैं, खासतौर पर नरगिस बीबी पर या माजिद बशीर पर। वो कहते हैं जो लोग इस वाक़े पे कीचड़ उछाल रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, और वो हर हरबा इस्तेमाल करेंगे जो एक इज्जतदार इंसान करता है, हर नहज तक जाएंगे। और दूसरी तरफ हमारे ज़रा ये बताते हैं कि उनके जो दोस्त हैं करीबी, जो ना सिर्फ उनके हैं बल्कि नरगिस बीबी के भी मुश्तरका दोस्त, म्यूचुअल फ्रेंड्स जिन्हें कहा जाता है, वो भी सुलह के लिए किरदार अदा कर रहे हैं, और कोशिश की जा रही है कि इन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान जो है वो ये तनाज़ा ख़त्म हो जाए। इसमें किसी लड़की का भी जिक्र आ रहा था, उस हवाले से भी बातें हो रही थी, कुछ जायदाद की बातें हो रही थी, कुछ जेवरात की बातें हो रही थी, जो FIR की सूरत में मंजर आम पर आई। जो मुकदमा नरगिस बीबी, क्योंकि उनका गजाला रियल नेम है और शोबिस की दुनिया में उन्हें नरगिस के नाम से पहचाना जाता है, और पूरे पाकिस्तान में ही मरूफ है। बहुत देर तक उन्होंने बड़े बड़े जो है
الزام لگائے تھے بڑے حساس نوعیت کے، اس میں خاتون کا ذکر کیا گیا، قبضے کا ذکر کیا گیا. ویسے ان کے تو بیان سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ شاید صلح کے لیے اس ٹائم جا رہے ہیں، اور ادھر سے بھی کچھ لوگ پڑے ہیں جو صلح کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. 18 نومبر تک عبوری ضمانت بھی مل گئی. عبوری ضمانت کسی بھی شخص کو مل جاتی ہے جو کسی مقدمے میں نامزد ہو جائے، اس کے بعد وہ اپنی بے گناہی ثابت کرتا ہے. پولیس کے پاس تو وہ جا کر شامل تفتیش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اگر ان کی آپس میں صلح ہو جاتی ہے تو وہ مقدمہ جو ہے وہ واپس لے لیں گی اور یہ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ طلاق کی طرف ابھی تک معاملہ نہیں بڑھا. اللہ نہ کرے کہ طلاق کی طرف معاملہ جائے بھی. طلاق جائز اور شرعی کاموں میں سب سے ناپسندیدہ ترین عمل ہے، اور اللہ نہ کرے کوئی بھی رشتہ اس نوعیت تک پہنچے کہ ان کے درمیان جو ہے قطع تعلق ہو جائے، طلاق کا معاملہ تو. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو تصاویریں سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئیں، یہ باقاعدہ طور پر مجھے پتہ لگا کہ نرگس اور ان کی فیملی کی طرف سے وائرل کی گئی، اور اس وائرل فوٹوز کے بعد باقاعدہ طور پہ نوٹس ہوا. پھر ہنا پرویز بٹ صاحبہ مریم نواز صاحبہ کی ہدایت پہ وہاں گئی، پھر ایس پی ڈی ایس پی بھی وہاں پہ گئے. تو نرگس صاحبہ کے بھی موقف میں تھوڑی کمی آئی ہے، نرمی آئی ہے، یا یہ صرف ماجد صاحب کیونکہ اب ان پہ ایک پریشر بھی بلڈ ہوا ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب نے نوٹس بھی لے لیا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید امبیسی بھی انگیج ہو رہی ہے، تو کہیں یہ اس پریشر میں انہوں نے اس طرح کا بیان تو نہیں دیا کہ جی ہم صلح کی طرف جا رہے ہیں، میرے نکاح میں ہے، میری بیوی جو ہے بڑے اچھے کردار کی ہیں، کوئی ایسے مسئلے والی بات نہیں ہے، اور جو اس طرح کی بات کرے گا ہم ان کے خلاف جو ہے قانونی کارروائی بھی کریں گے. کیونکہ میں بتا رہا ہوں کہ ایک دن پہلے ان کی مسز نے باقاعدہ طور پہ ان پہ ایف آئی آر بھی دی اور وہ تصویریں بھی دکھائیں کہ یہ دیکھیں میرے ساتھ ہوا کیا ہے. دیکھیں ابھی تو اگر بات کی جائے جو پریشر کس پہ زیادہ ہے تو وہ ماجد بشیر پر بہت زیادہ پریشر ہے. اس کا سی ایم نے بھی نوٹس لیا ہے. پھر وہ محکمہ پولیس میں ہے، محکمہ پولیس ہے، ان کی نوکری جانے کے بھی خدشات ہیں. نوکری کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان میں اس وقت یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ایک شخص نے جو پولیس انسپیکٹر ہے بدنامی ہو رہی ہے محکمے کی بھی، ان پر انٹرنل انکوائریز بھی ہو سکتی ہیں اس وقوعے کے بعد. اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے نوٹس لیا گیا ہے. زیادہ تر پریشر تو ماجد بشیر پر ہے، لیکن نرگس بھی ایک سلجھی ہوئی خاتون ہے اور انہوں نے بہت ہی نشیب و فراز اپنی زندگی میں دیکھے ہیں. بہت عرصہ وہ سٹیج اور یہ انڈسٹری شہرت کی بلندیوں پہ شوبز میں رہ چکی ہیں، شہرت کی بلندیوں پہ بھی رہی ہیں. دیکھیں اب ان کی بھی پہلے بے شمار جگہ، اب انہوں نے یہ تیسری لو میرج کی تھی، تو اب جو ہے اب وہ بھی ہو سکتا ہے ان کے لوگ جو انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب انہوں نے کس طرح اپنی زندگی بسر کرنی ہے. اور ایک اور چیز بڑی اہم ہے، ایک اور چیز بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جو ازدواجی مطلب کہ ان کے تعلق کی وہ مدت ہے وہ بہت لمبی ہے، 7-8 سال. ان کا بڑا ہی بتایا جا رہا ہے کہ بڑا پیار اور محبت والا تعلق بھی رہ چکا ہے اور بڑا اچھے انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بھی گزار رہے تھے. تو میرا خیال ہے وہ بھی چیزیں آپ کو دیکھنی پڑتی ہیں کہ 7 سال کی رفاقت ہے اور معاملہ آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ مشترکہ دوست کوشش یہ کر رہے ہیں کہ بجائے کہ نوبت رشتہ ٹوٹنے تک جائے، کوششیں تیز کر دی گئی ہیں. اس میں ماجد بشیر کی فیملی بھی کردار ادا کر رہی ہے صلح کے لیے. ادھر سے نرگس کی فیملی کو بھی انگیج کیا گیا ہے کہ وہ صلح کروائیں. کچھ دوست بھی اس میں کردار ادا کر رہے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے، امید کی جا رہی ہے کہ جلد ہی صلح ہو جائے گی. اور جس طرح کا بیان سامنے آیا، انہوں نے کوئی الزام تراشی نہیں کی اور نہ ہی نرگس کے کسی موقف کو جھٹلائے کہ نرگس نے یہ الزام جو ہے وہ ایف آئی آر میں غلط لگوایا، یہ غلط چیز لکھی ہوئی ہے یا بری چیز لکھی ہوئی ہے. اس حوالے سے جو ایک لڑکی کا نام ذکر کیا جا رہا تھا، اس کی والدہ نے حد تک عزت کا دعویٰ ضرور کیا ہے. وہ ہمارے ایک شوبز رپورٹر ہیں شکیل زاہد صاحب، ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے حد تک عزت کا دعویٰ نرگس پر کر دیا کہ انہوں نے ان کی بیٹی کا نام کیوں استعمال کیا ہے، جس کے ساتھ اور کسی اینکر کو بھی جوڑا جا رہا ہے. تو البتہ وہ خاتون کا ذکر ضرور کیا جا رہا ہے اور کہتے ہیں کہ نرگس کا موقف تو یہی ہے کہ وہ خاتون کو یہ لانا چاہتے تھے. لیکن اب معاملہ دوسری طرف چلا گیا. ان کا موقف بالکل نرگس کے کسی بھی موقف کو تردید نہیں کر رہا اس کی، اور تصدیق بھی نہیں کر رہا. البتہ وہ یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی عزت ہیں، وہ ان سے نکاح میں ہیں اور باکردار ہیں، ان کی بیوی ہیں، اور وہ برداشت نہیں کریں گے کہ ان کی بیوی پر کیچڑ اچھالا جائے. تو یہ تمام تر چیزیں اسی طرف جاری کہ ماجد بشیر اس وقت چاہ رہے ہیں کہ ان کا جو معاملہ خراب ہوا ہے صلح کی طرف جانا چاہیے، اور صلح کی طرف جانا چاہیے ایک میاں اور باہمی رضامندی کے ساتھ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ معاملات ختم ہو جائے. اس میں پہلی ایک چیز جو میں یہاں پہ آپ کو بتانا چاہوں گا وہ ایک چیز یہ ہے کہ کسی بھی حالت میں آپ کے کسی بھی رشتے میں کوئی بھی خاتون ہو، اس پہ آپ
اس پہ ٹارچر نہیں کر سکتے, اس پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. یہ شدید قابل مذمت عمل ہے. دوسری چیز, ان کا بیان جو ہے وہ بڑا ایک ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ صلح کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ایک چیز اور بڑی اہم ہے کہ ابھی تک نرگس صاحبہ نے بھی اس پورے واقعے پہ کسی کے ساتھ کوئی انٹرویو نہیں کیا باقاعدہ طور پہ بیٹھ کے, جس میں وہ بتائیں کہ معاملہ ہے کیا تھا, ہوا کیا تھا. بہرحال یہ اب تک کی ڈیولپمنٹس تھیں, اس پہ ہم لوگوں نے آپ تک جو ہے اپڈیٹ پہنچائی. اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان علیم دا کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.